نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اور درود پاک پڑھنے والے کو جب مرنے سے پہلے اللہ اس کا جو مقام، جو جگہ جنت میں ہے، اس کا دیدار اسے کرائے گا، وہ دکھائے گا۔ اور اس سے ضمناً یہ بھی ثابت ہوا کہ انشاءاللہ العزیز درود کی برکت سے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور اللہ کی رحمت سے وہ داخل جنت بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ہاں خوشی کے مواقع آئیں، وہ چاہے شادی بیاہ کے معاملات ہوں یا عید کا معاملہ ہو یا کوئی اور گھروں کے اندر کسی طرح کی بھی دنیاوی اعتبار سے کوئی خوشیاں ملیں، کبھی گھروں میں، رشتہ داروں میں، خاندان کے اندر کبھی کوئی منگنی کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کہیں رشتہ لگا، کبھی کسی کی جاب لگتی ہے، کسی کو بہت بڑی کوئی اور خوشی مل جاتی ہے، کاروبار بزنس اچھا ہو جاتا ہے، مکان اپنا نیا بنا لیتے ہیں، تو ہمارے یہاں عام طور پہ دعوتوں کے اہتمام ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ جب خوشی کے مواقع آتے ہیں تو پھر ساتھ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ دعوتوں پر جانا ہے تو کچھ انسان اپنے آپ کو زیب و زینت، یعنی کپڑے لباس کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، زیورات کے اعتبار سے، کہ وہ دکھنے میں اچھا لگے، اور کئی چیزیں ایسی استعمال وہ کی جاتی ہے۔ یہ کچھ تمہیدی گفتگو ہے، ہمارا آج کا موضوع اسی سے ہی متعلق ہے، وہ ہے زینت کے شرعی احکام۔ دیکھیں، ہمارا پیارا دین، پیارا اسلام، اس نے ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی ہے، وہ چاہے خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو، ان دنوں کو، ان ایام کو اور ان مواقع کو ہم کیسے گزاریں، ہماری پوری اس میں رہنمائی فرمائی ہے۔ تو زینت کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم کچھ گفتگو کریں گے، ابتداً کچھ سوالات بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جناب قبلہ محترم مفتی جمیل صاحب، ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حضرت۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو ابتداً آپ سے یہی سوال ہے زینت کے حوالے سے۔ بعض چیزیں تو وہ کہ جن کو آدمی کچھ پہن کر زینت اختیار کرتا ہے، بعض وہ چیزیں کہ جس میں جسم کے کچھ اعضاء، بال بھی اعضاء ہیں، کچھ چیزیں کچھ کم کر کے، کچھ کاٹ کر یا کچھ لگا کر، چاہے وہ میک اپ کے زمرے میں آئے یا کوئی اور ایسی چیزیں۔ ایک عام اور ابتدائی ایک خلاصتاً آپ ارشاد فرمائیں کہ زینت اختیار کرنا یہ شرعی طور پر کیسا ہے، اور ہماری شریعت اس کے حوالے سے کیا حد بندی فرماتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زینت کا جو اردو زبان میں جو معنی بنتا ہے بناؤ سنگھار، ٹھیک، یعنی اپنے آپ کو خوبصورتی کی طرف لانا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں
عطا فرمائی ہیں، زینت کی چیزیں دی ہیں، تو ان کو اختیار کرنے کا قرآن و احادیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ماشاءاللہ، یعنی اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، اپنی زینت کی چیزیں اختیار کرو۔ تو اب زینت یعنی جو لباس ہم نماز کے اندر جتنا جسم کا حصہ چھپانا ضروری ہے وہ تو ستر عورت میں نماز کے شرائط میں شامل ہے ہی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت جتنا اچھا اور عمدہ لباس ہو ٹھیک ہے، اس کو اختیار کریں۔ تو اس کے اندر یعنی ایک عام لباس ہوتا ہے ہمارا، اور ایک تھوڑا سا ہمارے لباس ہی کے اندر تھوڑا عمدہ قسم کے لباس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ لباس مراد ہے۔ اور ایک قول کے مطابق زینت اختیار کرنے سے، نماز کے وقت زینت اختیار کرنے سے خوشبو کا استعمال، کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو خوشبو کا اہتمام کریں۔ تو آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب نماز پڑھنے کا موقع ہو، یعنی جو ہمارے دینیات کے اندر سب سے اہم ترین حکم، رکن اسلام کی حیثیت سے سب سے اہم ترین جو رکن نماز ہے، اس میں بھی ہمیں بنی آدم کو حکم ہے کہ زینت اختیار کریں، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر خوشبو بھی شامل ہے، عمدہ لباس بھی شامل ہے۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ہمارے اسلاف عمدہ لباس کو عام حالات میں جہاں استعمال کیا کرتے تھے موقع محل کے حساب سے، بالخصوص نماز کے اندر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے بہترین لباس، بہترین امامہ اور بہترین چادر کا آپ نے اہتمام کیا ہوا تھا، اور فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کے سامنے جب جاتے ہیں، ان کی تقریبوں میں جاتے ہیں، تو اس وقت اپنے لباس کو عمدہ رکھتے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں جب ہم جائیں تو اس میں زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے! تو اب یوں ہمیں اپنے لباس کے اندر عمدہ، اچھے، مناسب لباس اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر زینت کی چیزوں میں پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد حضرات کے لیے اس کی ایک مخصوص لمٹ ہے، اس سے زیادہ وہ زینت نہیں کر سکتے۔ پھر خواتین کے لیے ایک بہت بڑی رخصت ہے کہ وہ بہت ساری ایسی چیزوں کے ذریعے زینت، زیب و زیبائش کر سکتی ہیں کہ جو مردوں کے لیے منع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے، اور مرد کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے زینت کرنی ہے، یعنی بناؤ سنگھار کا جو شرعی ضابطہ ہے اس کے مطابق کرنی ہے، اور عورتوں کے لیے بھی جو شرعی ضابطہ ہے اس کے مطابق ان کو بناؤ سنگھار کرنا ہے۔ شرعی حد، شرعی ضابطہ موجود ہے۔ جی جی جی، یہ بھی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت کو وہ ظاہر فرمایا ہے، ظاہر فرما دیا ہے، اس کو کون اس کی ممانت اور اس کی حرمت وہ بیان کر سکتا ہے؟ تو فی نفسی ہی، یعنی زینت جب تک شرعی قیودات کے ساتھ شرعی ان حدوں کا خیال رکھتے ہوئے آدمی اپنے لباس کو اچھا بنائے، آدمی اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھے، یہ تو شرع مطلوب بھی ہے۔ جی جی، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے بال بنے سنورے نہیں تھے، بکھرے ہوئے بالوں کی حالت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے فرمایا، کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس کے ذریعے اپنے بالوں کو یہ سمیٹے سنوارے؟ ٹھیک تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو طریقہ کار تھا، آپ اپنے مبارک بالوں کو، اپنی داڑھی شریف کے بالوں کو آپ بکھرا ہوا نہیں رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو سر مبارک میں تیل کا ڈالنا، ٹھیک ہے، یہ بھی احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا کرنا اور بیچ سر میں مانگ نکالنا،
ٹھیک ہے. تو یہ بھی احادیث کریمہ سے ثابت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. جیسے عطر کا لگانا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک آنکھوں میں سرمے کا استعمال رات کے وقت استعمال فرمایا کرتے تھے. تو اس کے جہاں رات کے وقت استعمال کرنے کے آنکھوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں ضمنی طور پہ زینت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. ہاں، دن کے وقت مردوں کو زینت اختیار کرنے کی نیت سے سرما لگانا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے دن کے اوقات میں. ہاں، رات کے وقت بنیت ادائے سنت سرما لگایا جا سکتا ہے رات کو. لیکن اگر دن میں کوئی لگاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں تو کہیں دعوت میں جانا ہے، کہیں بھی کوئی سرو کرنا ہے، تو اس میں بھی اس کو گناہ کا پہلو نہیں ہے. گناہ نہیں. ٹھیک ٹھیک. اور لگانا چاہے تو لگا بھی سکتا ہے، لیکن دن میں مرد یہ والی زینت نہ اختیار کریں. اور وہ روایت بھی ہے نا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال. بے شک اللہ تبارک و تعالی خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جیسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے، ہم دیگر مخلوقات دیکھ لیں جس میں چرند پرند درند سبھی آ جاتے ہیں، پھر جمادات ہیں، نباتات ہیں، ان کے مقابلے میں ہم جب انسان کے لک کو دیکھتے ہیں، انسان کے جسامت کو دیکھتے ہیں، بالخصوص اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، تو یہ دیگر مخلوقات سے کے مقابلے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نمایاں اور احسن صورت اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو پیدا فرمایا ہے. تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس حسن کی آدمی حفاظت کرے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے شفیق بھائی تزین، اور ایک چیز ہوتی ہے تجمل. اچھا، یہ دو الگ الگ چیزیں. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی سوتا ہے، سونے کے وقت بال بکھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اگر بالوں میں تیل لگا ہو تو کچھ چہرے پہ بھی چکناہٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. کسی کی آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، کسی کی رال نکل آتی ہے. یعنی یہ کیفیت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کیفیت میں آدمی کا جو اصل روپ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا نیچے گراف آ جاتا ہے، اور اس حالت میں آدمی فوراً کسی سے ملاقات بھی پسند نہیں کرتا. تو اپنی اصل حالت پر واپس آنا، خوبصورتی کو بحال کرنا، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں کہ سوئے ہوئے آدمی کے چہرے میں وہ حسن نہیں رہتا جو اس کے نارمل چہرے میں پایا جاتا ہے. تو دوبارہ اپنی اصل کیفیت اور اصل حالت پر آنا، اس کا نام ہے تجمل. قدرتی حسن کو بحال رکھنا، ٹھیک ہے. اور ایک کہلاتا ہے تزین، زینت سے بنائے. تزین کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن عطا فرمایا ہے، مزید انسان اس میں اور خوبصورتی پیدا کرے. کیا بات ہے. تو اس کو تزین کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ خواتین، ہم اپنی گھر کی محارم عورتوں کے حوالے سے اگر کلام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو ایک حسن کی صفت زیادہ عطا فرمائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ان کا قدرتی جو چہرہ ہے، حسن و جمال ہے، اس میں مزید ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ یہ اس میں اور زیادہ زینت اختیار کر سکتی ہیں. مثلا عورتیں اپنے کانوں کو چھید کر اس میں بالیاں پہن سکتی ہیں. عورتیں اپنی ناک میں چھید کر کے اس میں لونگ وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں. عورتیں اپنے چوڑیوں کا استعمال کر سکتی ہیں. بازو بند یہ بھی عورتوں کا زیور ہے، لاکٹ، ہار وغیرہ. تو اسی طرح چہرے پر بھی ہونے والے جو میک اپ ہیں وہ بھی زینت میں آ جاتا ہے کہ ایک تو نارمل حسن ہے جو قدرتی طور پہ کسی کو تجمل ہے. اب اس میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جس کو ہم میک اپ کہتے ہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی جائز ہے اور مردوں کے لیے بھی اس کی ایک گنجائش ہے کہ مرد حضرات بھی شرعی حدود میں رہتے ہوئے میک اپ کر سکتے ہیں. جیسے عام طور پہ شادی بیاہ کے مواقع پر دولہا یہ یعنی اپنا باقاعدہ یہ فیشل وغیرہ کرواتے ہیں، تو مردوں کا بھی فیشل کروانا یہ خاص ہے شادی پہ ہی یا اس طرح کے؟
شادیوں کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، عام دعوتوں میں بھی عام دعوتوں میں بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن نمایاں طور پہ جو دولہا میاں ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی، چونکہ وہ دولہا ہیں، پوری بارات کی رونق ہی انہی سے ہوتی ہے، تو وہ چونکہ نمایاں طور پر ان کو ایک حیثیت حاصل ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے پوری لائف میں اتنا زیادہ بناؤ سنگھار نہیں کیا ہوتا جتنا آج بارات کے وقت انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ چلیں مزید آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی شامل کرنے۔ اور جمیل صاحب یہ تو مجھے کنفرم پتہ تھا کہ آئی برو کا سوال وہ بھی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بطور خاص مردوں کے حوالے سے یہ زیورات، مردوں کے حوالے سے اپنے عورتوں کا تو بتایا کہ وہ کوئی ان کو قید نہیں بیان آپ نے کی ہے کہ وہ ناک میں کچھ پہنتی ہیں، ہاتھوں میں ہوں یا ہار کی صورت میں ہو، عورتوں کے لیے بھی کوئی اس کی لمٹ ہے؟ اس میں دیکھیں مثال کے طور پر جو غیر مسلم خواتین کا جو مخصوص انداز ہے نا زیب و زیبائش کا، جو مسلم اور غیر مسلم کے اعتبار سے فرق اگر ہے تو مسلم خواتین کو، مسلمان عورتوں کو اس انداز کو اختیار کرنے کی ممانعت ہے جو خاص غیر مسلم عورتوں کا۔ ہمارے یہاں جنرل جیسے عام طور پر یہ چیزیں رائج ہیں، تو نارمل جو پہنے جانا، کڑے عورتیں پہنتے ہیں وہ چاہے سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں۔ اچھا، اب سب سے بڑا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل آج کل یہی ہے، سونا بھی پہنچ سے بہت دور ہے، جی جی جی، اور چاندی کا اس انداز سے رواج کم ہو گیا کہ جتنی اس سے زینت اختیار کی جائے، تو اب آرٹیفیشل یہ سونے کی صورت میں تو اس سے زینت اختیار یہ زیور پہننا، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پہ کچھ آپ ہی تفصیل فرمائیں۔ اس میں میں ہوں، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ آپ بھی الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ آرٹیفیشل یہ فی زمانہ ہمارے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے عورتوں کے لیے۔ خواتین ایسی چیزیں جو آرٹیفیشل جیولری ہے، چاہے وہ چوڑیوں کی صورت میں ہیں یا ہار ہیں یا کوئی اس طرح جو پہنتے ہیں، تو ان کے لیے بہرحال یہ جائز ہے۔ اور کئی ہماری بہنیں یہ پوچھتی ہیں، سوالات کرتی ہیں کہ یہ پہن کر ہم نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، تو بالکل آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سونے کے زیورات آپ استعمال کریں، یعنی خواتین چاندی کی ہوں یا آرٹیفیشل یہ ہوں، یہ بہرحال ان کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ فی زمانہ علماء کرام نے اس کے جواز کا ہی فتویٰ دیا ہے۔ حضرت آئی برو کا آپ بتائیں گے؟ آئی برو یعنی کہ جو بھاویں ہیں، جی جی، ان کو آئی برو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بنانے میں وہی دو جو صورتیں ہیں شفیق بھائی، تجمل اور تزین۔ ٹھیک ہے۔ تجمل وہ ہوتا ہے کہ چہرے پر کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ اب اس سے چہرہ بدنما لگ رہا ہے، بھدا یہ اردو میں کہا جاتا ہے، تو بھدا سا، بدنما سا لگ رہا ہے، تو بدنمائی دور کرنا اس کا مطلب ہے تجمل، ٹھیک ہے۔ اور چہرے میں کوئی بدنمائی نہیں ہے، نارمل ہے، اب مزید اس میں خوبصورتی پیدا کرنا یہ تزین ہے۔ تو بعض خواتین کی بھاویں بہت زیادہ گھنی اور موٹی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے چہرے میں ایک ڈراؤنا پن، بھدا سا، بدنمائی اگر کسی کے چہرے میں ہو تو اس بدنمائی دور کرنے کی حد تک صرف وہ اپنے بھووں کے بالوں کو صاف کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہماری خواتین کی ایسی ہے کہ جن کی بھووں میں کوئی ایسی بدنمائی نہیں ہوتی، وہ صرف تزین کے لیے، خوبصورتی مزید بڑھانے کے لیے وہ اپنی ان بھووں کو باریک سے باریک کرتی چلے جاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 2 4 5 دن بعد، ہفتے 10 دن بعد اب پھر جو نئے بال آنے لگتے نا، تو خواتین سمجھتی ہیں کہ اب ہم تھوڑی عجیب سی لگ رہی ہیں، حالانکہ وہ عجیب سی نہیں لگتی۔ یعنی اگر قدرتی طور پر جو بھووں کی مقدار تھی اگر وہ برابر طور پہ بال بڑھ جاتے تو اس سے چہرے میں بدنمائی نہیں آتی۔
تو لیکن خواتین اب جن کو عادت پڑ جاتی ہے تو وہ تھوڑے سے بھی بال بڑھتے ہیں تو فوراً اس کو صاف کر لیتی ہیں. تو یہ بھووں کے بالوں کو بنانا اس انداز میں کہ جس میں بھووں کو مزید خوبصورتی کی طرف لانا پایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار پلکنگ وغیرہ کا، بال وہ کھینچے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بلیڈ کے ذریعے بھی اس کو کٹ کر لیتے ہیں، کچھ اس کو کھینچ لیتے ہیں دھاگوں کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے. تو بالوں کو نچوانے والی اور نوچنے والی، اچھا، ان دونوں قسم کی خواتین پر احادیث کریمہ میں لعنت فرمائی گئی ہے. تو یعنی جو بھویں بنانے کا ناجائز طریقہ ہے اس کو جو اختیار کرنے والی ہیں انہیں اس کام سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور تقریباً عام طور پر ہوتا یہی ہے، یہ جو آپ نے قیودات لگائی ہیں کہ ان کا فیصلہ کون کرے گا. ہوتا یہ ہے جمیل صاحب، جیسے ایک آدمی اپنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ خط بنواتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، چلیں ادھر بھی آ جاتے ہیں، تھوڑا مردوں کا بھی بتانا ہے. جو مرد حضرات اپنی داڑھی کا خط بناتے ہیں، اب ہمارے پنجاب میں نا خط بنانے کو تھوڑی داڑھی بھی سیٹ کرنی، تھوڑی یوں بھی کرنی، نیچے سے بھی کرنا ہے. تو وہ خط بنانے کو وہ ٹوٹل کوئی خط بنانا کہتے ہیں کہ یہ خط بنوانے گئے تھے یا خط بنوا کے آ رہا ہوں میں. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی پوری داڑھی کو بھی وہ ایک مٹھی نہیں، وہ تو پہلے ہی ایک مٹھی نہیں ہے، اور سیٹ کر کے جیسے بات بالکل تھوڑی تھوڑی خشخشی اور بات چھوٹی چھوٹی رکھنی، تو وہ اس کو خط ہی میں لیتے ہیں. یہ خط کے زمرے میں آئے گا. اور یہ مرد جو خط بناتے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، مرد حضرات کا داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. اس کو مونڈنا، ایک مٹھی سے کم کرنا یا سرے سے ہی داڑھی کے بالوں کو مونڈ دینا معاذ اللہ، یہ مکروہ تحریمی اور گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو خط بنوانا، خط کا مطلب ہوتا ہے لکیر. ٹھیک ہے، تو شریعت مطہرہ نے جو داڑھی کے بال جو اس کی داڑھی کی حدود میں آتے ہیں ان کے علاوہ کچھ زائد بال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے رخسار پر اس حصے پہ بھی بال بہت زیادہ نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اتنے مطلب گال کے ابھرے ہوئے حصے. ٹھیک ہے، تو وہ داڑھی کے اندر شامل نہیں ہے. داڑھی میں جو بال شامل ہوتے ہیں، یہ جو ہماری ہڈی ہے نا، جبڑا، جبڑے کی ہڈی، ٹھیک ہے، اس پر جو بال ہیں یہ داڑھی کے اندر شامل ہوتے ہیں. اچھا، نچلے ہونٹ کے نیچے کے بال، ہاں آپ کے ماشاءاللہ پورے ہی ہیں، تو یہ بھی داڑھی کے اندر شامل ہوتے ہیں. اسی طرح قدرتی طور پہ جن کے بال ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی داڑھی کے اندر ایک سیدھا پن نظر آ رہا ہے، چند بال ہو سکتا ہے آپ کے رخسار مبارک پر بھی ہوں، وہ صاف کرنے کی اجازت ہے تو وہ صاف کیے جا سکتے ہیں. نہیں میں خط بناتا ہوں. جی، یعنی وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں خط بنانے کا. ایک تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جس کو بطور خاص، اور سندھ کا پتہ نہیں، پنجاب میں تو یہ کہتے ہیں کہ خط بنانا، داڑھی بھی کٹوانا اور یہ سب چیزیں، داڑھی بھی چھوٹی کروانی. تو شرعی طور پر یہ ہوا کہ گال کے یعنی یہ ابھرے ہوئے حصے پر ایسے بال، اور ان میں بڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، وہ مختصر سے ہی بڑھتے ہیں. اب ان کو اگر کوئی ان کو صاف کرواتا ہے اور ایک اس طریقے سے یہ زینت اختیار کرتا ہے، ہاں، تو مردوں کا یہ زینت اختیار کرنا بلا شبہ جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس خط بنوانے میں اتنا نیچے نہ آ جائیں ہاں کہ جو داڑھی کے اصل بال ہیں وہ بھی برائے نام رہے. اللہ اکبر. تو بعض لوگوں کو دیکھا بالکل باریک سی لکیر بس وہ رکھتے ہیں. جی جی جی، تو بہت زیادہ دو طرح کے میں نے اس میں دیکھے ہیں جمیل صاحب. ایک تو خط کو بہت زیادہ نیچے کھینچ دینا، ٹھیک ہے، یہاں بھی نا ان کا وہ یو بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک الگ سے یو بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ والا یو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں جو خط کی لکیر آپ نے کہی ہے، لکیر بھی ایسی نہیں کہ وہ داڑھی کی حد کے اندر وہ اس طرح، وہ داڑھی کے حد کے اندر ہی عمومی بال جو ہوتے ہیں. دوسری میں نے یہ دیکھا، شاید یہ کئیوں کے لیے سیکھنے کی یہ بات ہو کہ بعض ایسے جو باقاعدہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ برسوں سے ہی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جب بال کٹواتے ہیں نا، جسے ہم کلمے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اب یہ کیمرہ مین دکھا سکیں تو بال جو ہیں وہ یہ بالکل جو کانوں سے آگے یہ والے بال ہیں، تو یہ وہ بہت پورے کان تک اس کو باریک، اور پھر آگے یعنی یہ پورے اس کو وہ لاتے ہیں. تو اس کا کیا ہے؟ یہ جیسے یہ میرے بال ہے نا، یہ نظر آ رہے ہوں گے،
فرنٹ کیمرے سے اگر مجھے فرنٹ کیمرے سے آپ دکھا دیں تو مہربانی ہو جائے گی اور ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ ان بالوں کو جمیل صاحب یہ آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ جو بال ہیں اب ان کو وہ پورے یہ کان سے لے کر نا یہاں تک وہ بالکل باریک باریک کاٹتے ہوئے یہ کانوں کے نیچے تک یہاں تک آ گئے. اب اس کے بعد نیچے داڑھی، یعنی یہ والے بال تو نمایاں وہ سمجھتے ہیں کہ پوری اور ان لوگوں نے کبھی داڑھی کٹوائی نہیں ہوتی، وہ پوری داڑھی رکھتے ہیں، لیکن جب بال کروانے جاتے ہیں نا تو وہ اس کو سمجھ رہے ہیں ہم کلمے سیٹ کروا رہے ہیں. یعنی عام طور پہ کلمے سیٹ، اور کلموں کو کتنا پورے کان کا یہ جو سلسلہ ہے نیچے تک وہ چھوٹی چھوٹی. اچھا پھر ایسے داڑھی کاٹنے والے یا جہاں پہ بھی سیلون وغیرہ جام وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی پھر سیٹ کرتے کرتے بعض کا داڑھی کو بھی ایک مٹھی سے گھٹا نیچے کر دیا. یا یہ والا سیرت یہ تو بہت دیکھا میں نے ایسے لوگوں کا کہ جن کو نے زندگی میں کبھی داڑھی نہیں کٹوائی ہوگی، لیکن یہ داڑھی کو وہ کلموں کے نام پر پورے کان تک نیچے. تو اس کا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ جو ہے نا کن پٹی کی ہڈی، ٹھیک ہے، اگر ہم کان کے اوپر دکھائیے ذرا جمیل صاحب کو بھی یہ کن پٹی کی جو فرما رہے ہیں، یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا ادھر ایک اگر ہم دبائیں گے تو سر سے نیچے آتے ہوئے یہاں ایک ابھری ہوئی ہڈی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کی ہوتی ہے تقریباً. ہاں، تو جہاں جس حصے میں بال ہے نا یہ کن پٹی کی ہڈی کہلاتی ہے، یہاں سے داڑھی شروع ہو جاتی ہے. اب اس حصے میں جو بھی بال ہیں، اس حصے میں جو بھی بال ہیں داڑھی میں شامل ہے. داڑھی میں شامل. اب ان کو کم نہیں کروائیں گے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کلمے تراشتے تراشتے ان کو بہت باریک کر دیتے، یعنی اگر اس بال کو اگر پکڑا جائے تو وہ ایک مٹھی نہیں رہتے. جی بعض اوقات یہ بال ضروری نہیں ہے کہ جس طرح یہ بال لمبے ہوں اس طرح یہ بال بھی لمبے ہوں، لیکن باریک سی قلم جیسے پوری سیٹنگ ہوتی ہے نا، جیسے اس کو باقاعدہ تراشواتے ہیں نا تو اس سے وہ یقیناً ایک مٹھی تک پہنچ. اگر سے میں نے کہا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ میرے کان میں پڑتے ہیں، تو میں بھائی جانے دو یار، کان میں آپ کے اگر پڑ بھی رہے ہیں، اگر یہ اس طرح یہاں سے اڑتے ہیں یا کسی ٹائم بھی یہ ہمارے بھی ہیں بال، تو یہ اوپر یہی ہے. اب یہ کیا ہے، یہ مٹھی نہیں عام طور پہ ہوتے ہیں، بس وقت یہ کم ہوتے ہیں، ان بالوں میں بڑھنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بتانا یہی مقصود ہے. بالکل ماشاءاللہ کئی حضرات ایسے ہیں داڑھی انہوں نے رکھی ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن اس غلطی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی داڑھی کی جو کلموں والی ان کی سائڈ ہے وہ کافی نیچے تک وہ اس کو باریک کر دیتے ہیں. پورے کان کی یہ جگہ ان کی باریک ہوتی ہے. جنہوں نے نہیں داڑھی رکھی یا کٹواتے ہیں معاذ اللہ ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اس کو چہرے پر جو ہے وہ سجائیے. آج ہی نیت کر لیں. آپ کے ایک شعر کی طرف بھی جمیل صاحب وہ ہے قبر کے حوالے سے، مجھے چراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اللہ اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے. کیا بات ہے، یہ چراغ سے کچھ اشارہ اس طرف. ہاں تو لحد میں، لحد مانے قبر میں، جی تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ، داغ کہتے ہیں نشانی کو. عشق رخ شاہ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارکہ کے عشق کی ایک نشانی ہم قبر میں لے کے جا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے پر داڑھی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے داڑھی کے بڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا. تو اب جو عاشق رسول ہے، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں؟ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس شاق کو تھوڑا سا جگا رہے ہیں. اور مرد کی زینت ہی یہی ہے، داڑھی رکھے، یہ مرد کی زینت ہے. جس طرح عورتوں کے لیے سر کے بال ہیں نا، اچھا، وہ منڈوانا حرام. کوئی عورت گنجا سر کر لے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے حرام ہے بلا عذر شرعی. تو اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی داڑھی کے بال رکھنا یہ واجب ہیں، ان کو منڈانا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو فرمانے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
کی ایک نشانی اپنے چہرے پر ہم بھی قبر میں جاتے وقت اس نشانی کو ساتھ لے کے جائیں گے. اور اب اس میں جو بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت کیفیت ہو، ذوق ہو، تو یقیناً جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی بھی مسلمان کو قبر میں جب جلوہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو گویا جب نشانی ساتھ ہے، کیا بات، ٹھیک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب جلوہ دیکھا جائے گا تو انہی کی محبت میں تو داڑھی کو سجایا تھا. ماشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیے موضوع ہم نے لیا بات سے بات، اور کتنے شرعی احکام. ابھی صرف چہرے کی بات چل رہی ہے، زینت میں لباس بھی کئی اعتبار سے. اچھا اس کے اندر پھر خارجی چیزوں سے وہ زیورات اور یہ سب چیزیں یہ اس میں آئیں گی. تو یعنی کتنا ایک وسیع ٹاپک ہے یہ زینت کے حوالے سے، اور ہمارے دین نے دیکھیں کتنی ایک ایک چیز کو واضح کر کے وہ بتا دیا. میں وہ بات بھول نہ جاؤں، ہم آگے نکل گئے تھے کہ اب عورتیں یہ فیصلہ کیسے کریں گی کہ یہ بھدا لگ رہا ہے آئی برو یا بھدا پن نہیں ہے. بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ جب کسی کا خط بڑھ جائے، ٹھیک ہے، گالوں کے چھوٹے چھوٹے بال، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ بھدا پن لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، عورتوں میں بھی ایک معاملہ کہ اگر کوئی اس پر یہ جیسے عمل رہتا ہے، کٹواتے ہیں اور اس کو وہ باریک سی ایک لائن بنا لی ہے، وہ اب اس کے بعد خود ہی کیا فیصلہ کر لیں کہ اب تو بھدا لگ رہا ہے، اب تو مجھے صحیح کرنا ہے اس کو. دیکھیں، خود ہی فیصلہ کرنے اگر کوئی جائے گا نا تو اس میں نفس پھر رہنمائی کرے گا. رہنمائی کیا کرے گا؟ مطلب وہ غلط رہنمائی کرے گا، چیز غلط ہی راغب کرے اس گا. کو اگر شفیق بھائی ہم دیکھیں نارمل یہ جو بھووں کے بنانے کا جو انداز ہے، ہم اس کو تھوڑا سا اگر ہم عوامی اس میں سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، شادی سے پہلے یہی خواتین کیوں نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے، شادی کے بعد اکثر خواتین جو ہمیں بنا رہی ہوتی، شادی کے بعد چینج ہوتا ہے. اچھا، کیا شادی سے پہلے ان کی یہ بھویں خراب تھیں؟ اچھا اگر شوہر بولے، دیکھیں شوہر اگر شریعت کے مطابق حکم دے گا، ٹھیک ہے، عورت اس کی اطاعت کرے گی. لیکن اگر شوہر کے ہی مطالبے، فرامین، احکامات شریعت کے متصادم ہوں گے نا، تو حدیث مبارکہ میں ایک اصول ضابطہ ہمیں دیا گیا ہے کہ خالق کی، اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے. بارگاہ رسالت میں ایک عورت حاضر ہوئی تھی اور وہ اپنی بچی کے بالوں کی کٹنگ کے حوالے سے کہ وہ بال کٹوانا چاہ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے شوہر ہی کی طرف سے کہا تھا کہ شوہر حکم دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا تھا، اور اسی طرح کا مضمون ارشاد فرمایا تھا کہ خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. تو یہ مدنی کے ناظرین، یہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، سب مسلمانوں کے لیے کہ جب اللہ کی نافرمانی والا کام ہو رہا ہے تو وہ چاہے کوئی بھی کہے، وہ سیٹ کہے یا وہ افسر کہے، وہ کام اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا ہے، وہ کام گناہ والا ہے، تو اب کسی کی اطاعت اس معاملے میں نہیں کی جائے گی. بلکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت جو ہے وہ اچھے کاموں میں، معروف کاموں میں، بھلائی کے کام جو ہوں گے ان میں اطاعت. یہاں تک کہ کوئی امیر بھی بنا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی کسی کو چاہے حاکمیت حاصل ہے تو ہر اعتبار سے اس کو شریعت مطہرہ کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے. بہت سے سوالات، میسیجز ہیں اور کالز بھی. یہ ہمارے ایک دارالتعلیم سنت کے سلسلے کا حسن ہے. کال لے کے بتاتا ہوں کیا حسن ہے. جی سنائیے سوال. دارالفتہ علیہ سنت میں میرا سوال ہے کہ کیا مرد حضرات جو ہیں وہ کریم اور لوشن کا استعمال چہرے پر کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، مزید کال. میں گلاسچی سے حذیفہ خالد بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور عورتوں کو پیتل کی چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا بھائی حذیفہ خالد، بہت شکریہ بیٹا آپ کا. جی اور میرا یہ سوال ہے ان سے کہ جو داڑھی بالکل چھوٹی چھوٹی رکھتی وہ بھی نام داڑھی ہی کہیں ہوگا، وہ یا لڑکے فیشن کے طور پہ چھوٹی چھوٹی مطلب بال رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے کیا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھی ہے، کیا ان کو بھی ہم داڑھی ہی کہیں گے؟ اچھا مزید کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھے کہ آپ کا کیا حال چال ہے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ موجیں لگی ہوئی ہیں، تو ایسا کہنا کیسا؟ موجیں لگی ہوئی ہیں، کیا کہتے ہیں جمیل صاحب؟ موجیں لگی ہوئی ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً اس کو نوازا ہے اور وہ نعمتوں میں ہے اور وہ خوش ہے، تو ہمارے ہاں موجیں لگنا عام طور پہ یعنی خوشی کا ایک بہت زیادہ، ایک آدمی کو خوشیوں پر خوشی مل رہی ہو، کوئی کسی کلام قسم بھی ہے کا کوئی لگیاں نے غم نہ ہو۔ موجاں تے لائی رکھی سونیا۔ ہاں، تو اب یہ کہ کسی کو لائف اسٹائل میں جو بہت ہی زیادہ نعمتیں آ رہی ہیں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے، لیکن مناسب لفظ یہ ہے کہ جب کسی سے حال پوچھا جائے تو اس کو چاہیے الحمدللہ علی کل حال کا ہے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اور ہر حال میں چاہے آدمی دیکھیں کبھی آدمی سکھی ہوتا ہے کبھی دکھی ہوتا ہے، تو اب سکھ اور دکھ والی کیفیت میں ایک آدمی کی لائف چل رہی ہے تو اس کا یوں کہنا کہ موجیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ یہ جواب ہر ایک کے لیے کفایت کریں۔ ٹھیک ہے، بہتر جواب یہ ہے الحمدللہ علی کل حال، اچھے حالات ہیں تب بھی اللہ کی حمد ہے، آزمائش والے حالات ہیں اور الحمد کلمہ شکر بھی ہے، ساتھ کلمہ شکر بھی۔ بہرحال ناظرین، اگر موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتا ہوا زندگی گزار رہا ہے یا آمدنی آ رہی ہے اور وہ رزق حلال کما رہا ہے اور اس تناظر میں کہتا ہے تو ٹھیک ہے بھئی موجیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یاد رکھیے کوئی حرام ذریعے اگر اختیار کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اس نے ایسے معاملات اختیار کر لیے ہیں، یہ بھی تو اس میں بھی آج کل بیان اس کو کیا جاتا ہے کہ جہاں کوئی ایسا اس کو فری کا پیسہ ہوا، ہاتھ لگ گیا جناب، اس کے ساتھ وہ اپنے بنگلے بنا رہا ہے، گاڑیاں بنا رہا ہے، اس کو حلال حرام کی لوگ بولتے ہیں نا موجیں لگی ہوئی ہیں۔ جی تو یہ موجیں نہیں ہیں، یہ موجیں نہیں ہیں، اس کو سوچنا چاہیے۔ یہ آج دنیا میں تو کہہ رہا ہے، آخرت میں جواب دینا اس کا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر درست جائز طریقے کے مطابق وہ کہتا ہے موجیں ہیں تو موجیں کہنے میں کوئی مذائقے والی بات نہیں، بہتر کلمہ حمد کلمہ شکر ادا کریں، لیکن ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ رہتے ہوئے آمدنی کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کے تحت رہتے ہوئے، اتباع میں رہتا ہوا، اطاعت میں رہتا ہوا یہ معاملات اختیار کریں۔ اچھا جی، ایک یہ حذیفہ خالد بچے نے سوال کیا ہے، تو بیٹا اس کا جواب دے چکے ہیں ہم کہ پیتل کی جو چوڑیاں ہیں یا انگوٹھی ہیں عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، عورتوں کے لیے ہے۔ ایک مرد چاندی کی جو انگوٹھی پہنے گا اس کی کیا شرط ہے؟ چاندی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی چاندی کی انگوٹھی پہنے اور 4.5 ماشے سے کم وزن کی پہنے، 4.5 ماشے سے کم وزن کی پہنے گا۔ تو یہ سوناروں سے جا کر یہ بھی انگوٹھی بنوائیں گے نا، تو وہ ان کو تولے، ماشے، گرام وغیرہ سب ان کو حساب سے بتا دیں گے۔ جو چاندی کا جو وزن ہے نا، اس میں جو نگینہ ہوگا، پتھر ہوگا، اس کے وزن کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ جو اس کا حلقہ ہم کہتے ہیں نا، چاندی جو رنگ کی صورت، اصل جو چاندی ہے، تو وہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، 1 مسکال پورا نہ ہو، جو ایک مسکال پورا نہ ہو، سے کہا گیا کہ اس سے کم ہو، تو یہ 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے، اور ایک ہی انگوٹھی ہو، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ انگوٹھی نہ ہو۔ اچھا، دارالفتہ اہل سنت میں بھی کچھ طلاق کے حوالے سے کچھ سائلین آئے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی آیا تھا۔ اب اس کی جو کیفیت میں بتا رہا ہوں، اور یہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم غور کریں تو بہت سارے لوگ اس طرح کے ہمیں بھی نظر آتے ہیں۔ شفیق بھائی آپ غور کریں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں دی ہیں، 10 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، 10 انگوٹھیاں نہیں، یعنی دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں، ہر انگلی میں، اور ایک کے ساتھ ساتھ کسی میں 2 کسی میں 3 ایک انگوٹھی 2 چھلے، یہ وہ کڑے، ہاتھوں میں کڑے، پاؤں میں تو بہت بڑا اس نے کڑا پہنا ہوا تھا، اور لمبے لمبے سے اس کے مطلب بال بھی تھے، جو مردوں کے لیے خلاف شرع ہیں کہ وہ اتنے لمبے بال وہ عورتوں کے لیے ہیں۔ مرد کا اپنے بالوں کو کندھے سے نیچے بڑھانا، یہ ایک بالوں کا چلیں آپ بناؤ سنگھار کے لیں، زینت کے لیں، لیکن اس کی جو آخری حد ہے وہ کندھے تک ہے۔
کندھے سے نیچے کرنا پھر یہ عورتوں کی مشابہت ہو جائے. زلفوں کی بھی سنت کی حد یہی. زلفوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو بال رکھنے کا انداز رہا ہے وہ آدھے کان تک، یعنی سارے بال آدھے کان تک ہوتے یا کان کی لو تک ہوتے، یا نیچے اگر آتے تو کندھے تک مس کرتے. آپ کی ماشاءاللہ میری تھوڑی بہت بڑھ رہی ہیں جی. تو نہیں کندھوں سے تو نیچے نہیں ہو رہی نا، کندھوں سے لو سے نیچے ہو رہی، لیکن لو سے نیچے مطلب 3 طریقے ہوئے کہ یہ کان آدھے کان تک رکھیں یا کان کی لو تک، یا ایسے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو مبارک کندھوں کو چھو جاتے تھے. یعنی اتنی اجازت یہ زلفوں کے حوالے، یہ زلفوں کے حوالے سے مردوں کے لیے. اور مرد اس سے اگر مزید کندھوں سے نیچے بال رکھے گا تو یہ عورتوں والا انداز ہو جائے گا، عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی، جائز نہیں ہے. تو اب ایک تو بال لمبے لمبے اور پھر انگوٹھیاں اتنی ساری، پھر کڑے، تو یعنی پھر ان کو نیکی کی دعوت پیش کی کہ مردوں کے لیے یہ انداز اختیار کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مطلب اس شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بے شمار مطلب خرابیاں ہیں. اچھا، والدین کی اطاعت کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ پہلے تو بچپن میں ماں نے یا والد نے منت مانی اور بچے کو سونے کا وہ پہنا دیا، ٹاپس پہنا دیا. اب بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، بچوں کا باپ بن گیا، لیکن وہ پھر بھی اپنی والدہ کی اس منت کو قائم کیا ہوا ہے اور اس نے بھی کچھ نہ کچھ ٹاپس پہنا ہوتا ہے چاندی کا یا سونے کا. تو یاد رکھیں مرد کے لیے سونے یا چاندی کے ٹاپس پہننا، چاہے والدہ نے منت مانی ہو، والد نے منت مانی ہو، اس کو عمل میں لانا یہ آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر والدہ یا والد اپنے لڑکے کو جو نابالغ ہے اس کو پہنائیں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں. ٹھیک ہے، ان کا بھی یعنی جائز نہیں ہے پہنانا. یعنی کوئی بھی ایسے زیورات، بعض کا تو وہ سونے کے بھی بیٹوں کو، لڑکوں کو، چھوٹوں کو، اور بالخصوص پنجاب میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاؤں کے اندر بھی کوئی ایسے، شاید کراچی میں ہے، کبھی سنا اپنے لڑکوں کے پاؤں میں کچھ کڑے ڈال دینا؟ نہیں، وہ ایسے کچھ جھانچ ٹائپ کے پازیب، ہاں جیسے وہ تو خواتین استعمال کرتی ہیں، بچیوں کے لیے ہے، لیکن لڑکوں کے لیے بھی بعض اوقات چاندی کے. میرے خیال میں بعض لوگوں کا جن کے ہاں لڑکے پیدا ہو رہے ہیں نا، تو لڑکیاں نہیں ہیں، تو اکثر ایسا سننے دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی نہ کسی لڑکے کو وہ لڑکیوں والے لباس پہنا دیں گے. اچھا، یعنی اس کو کپڑے بچپن میں وہ لڑکی چاہیے تھی، لڑکی ہے نہیں گھر میں، تو کوئی نہ کوئی لڑکے کو لڑکی والا لباس پہناتے رہیں گے، اس کو میک اپ کریں گے، یہ لڑکیوں والے انداز میں. اچھا، چھوٹے بچے کو کتنی حد تک کریں گے؟ بہرحال اس کی بھی اجازت نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا، یہ آپ نے کہا کہ کندھوں سے نیچے نہیں کریں گے کہ مردوں، یہ عورتوں کی مشابہت ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کو ہم اگر دوسری طرف سے کہ عورتیں کہاں تک کریں گی؟ عورتوں کے بال جتنے مناسب لمبے ہو سکتے ہیں. خواتین کے اندر لمبے بال حسن سمجھا جاتا ہے، تو بلکہ یہ تو شاید کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بال بھی لمبے ہوں، لیکن کسی بھی عورت کا اپنے بالوں کو اتنا چھوٹے کر لینا کہ وہ مردوں کے انداز کے ہو جائیں، یعنی کندھوں تک، ٹھیک ہے، بال عورت نہیں کٹوا سکتی کہ یہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت پر حدیث مبارکہ میں لعنت فرمائی گئی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. مزید اچھا، یہ کندھوں تک ایک حصے میں اس کی اجازت نہیں ہے خواتین کو کہ وہ اس طرح اپنے بالوں کو، اسی طرح جو فاسقانہ انداز ہوتے ہیں، بعض فاسقانہ انداز اور اس طرح کے جو مسلمان خواتین کو ایسے فیشنیبل انداز کی جو فاسقہ عورتیں ہیں ان کے انداز کو اپنانے سے بچنا چاہیے اور یہ طریقے کا. اچھا، ایک شروع کا بھی سوال انہوں نے کیا تھا، کریم، لوشن، اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں آج کل شفیق بھائی، یہ تقریباً 15 سال سے لے کے ہم 22 سال تک کی عمر کے جو لڑکے ہیں نا، ان میں یہ ٹرینڈ اکثر نظر آ رہا ہوتا ہے، کریموں کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. 5-6 کریمیں ملائیں گے. اچھا، اب اس کو مختلف نام دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کو مجموعہ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ کریموں کے 5-6 کریموں کے مجموعے بنا کے نہیں بیچ بھی رہے ہوتے ہیں، لگا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، قدرتی طور پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حسن عطا فرمایا ہے، اگر کوئی گورا ہے، گوری رنگت والا ہے، اس کو تو حاجت ہی نہیں ہے.
اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو سانولے رنگ والا ہے، گندمی رنگ جس کو کہتے ہیں، وہ گورے ہونے کی طرف ابھی لڑکوں میں یہ بہت زیادہ آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ گورا ہونے کے چکر میں جو اپنی کھال، چہرے کی کھال کا جو اصلی رنگ ہے اس سے بھی مطلب آگے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ الگ ہی لگ، ہاتھ الگ کلر کے ہوں گے اور چہرے کا رنگ الگ ہوگا، گردن کا رنگ الگ ہوگا۔ اچھا جمعہ 8 دن نہیں گزریں گے، پھر واپسی اگر کریم نہیں مل رہی ہے تو واپسی اسی کلر پہ آ جائیں گے، پھر اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پھر کوشش کریں۔ ماشاءاللہ یہ تو آپ نے مفید مشورے دے دیے ہیں، لیکن جو نوجوان اب شوق شرعی طور پر پورا کرنا یہ چاہے تو اس کی رخصت، دیکھیں اب یہ رخصت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل رخصت ہوگی، لیکن ان کریموں کی بسا اوقات کریمیں جو نا وہ مضر ہوتی ہیں، اکثر چہروں پہ دانے بھی ہو جاتے ہیں، پھر اب ان دانوں کے حوالے سے آزمائش میں بھی پڑتے ہیں، تو اکثر جو کریم زیادہ استعمال کرنے والے چاہے آدمی ہوں یا عورتیں، ان کے چہروں میں کیل، مہاسے، دانے بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال مدنی چینل ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے، وضو کریں اور اسکرین پہ بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کے ٹیبل پہ بھی حضرت کچھ رکھا ہوا، یہ کریم تو نہیں ہے آپ نے، کیا ہے یہ؟ اچھا سینیٹائزر رکھا ہوا، سینیٹائزر رکھا ہوا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیں جی مزید کال سنائیں آپ۔ لیکن آپ سے سوال ہے کہ گھر کی یا گھر کے باہر کی صفائی کرتے ہوئے بسا اوقات کیڑیاں آ جاتی ہیں، اب ان کو احتیاط کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت کیڑیاں ہوتی ہیں بیچ میں کچرے میں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں کیا اس طرح جھاڑو دے سکتے ہیں کہ اگر وہ زخمی ہو رہی ہیں یا ان کو یا مر رہی ہیں تو اجازت ہوگی یا نہیں؟ اس حوالے سے جواب ہے۔ اچھا مزید آگے، جی انشاءاللہ آگے دوسری کال۔ 2 سوال ہیں، ایک تو پہلا یہ ہے کہ جو مدنی منصورہ ہے اس میں شروعات میں بسم اللہ شریف کی فضیلت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 300 مرتبہ سورج اگنے کے وقت، ادھر سے سورج نکل رہا ہے ادھر منہ کر کے 300 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنا ہے اور 300 مرتبہ درود شریف۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا کھلی جگہ میں اس کو سورج دکھنا چاہیے یا گھر کے اندر رہ کے بھی کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہم اصالے ثواب کرتے ہیں کسی بھی بزرگ کو، تو جو ہم اصالے ثواب کرتے ہیں کیا جتنے بھی لوگوں کا نام ہم اسے اصالے ثواب میں لیتے ہیں تو ان تک وہ اصالے ثواب پہنچتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اصالے ثواب کا ہے، اور یہ پنجسورہ کے حوالے سے جو وظیفہ پوچھ رہے ہیں، اس میں جو دیکھیں وظائف وغیرہ میں جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے اس طریقہ کار کو فالو کیا جائے، جیسے سورج نکلنے کی، تو جہاں پر اگر سورج کو دیکھنا ممکن ہو تو اس سمت میں، اور اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو مشرق کی طرف رخ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال بھی، دوسرا سوال یہ چونٹیوں کے حوالے سے، یہ کہ اب اس میں چونٹیاں بسا اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ان کو ایک سائڈ میں رکھنے کے لیے کوئی پاؤڈر ڈال دیا جائے تو یہ ایک کنارے پہ چلی جاتی ہیں، تو یہ طریقہ کار اختیار کر لیں۔ اور اگر چونٹیاں اذیت دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، کاٹ رہی ہیں چیزوں میں، تو پھر چونٹیوں کو دور کرنے کے لیے پاؤڈر وغیرہ ہوتا ہے، اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اوورآل فرش دھو رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اب ان میں اس میں یہ کہ قصدن کسی چونٹی کو نہ مارا جائے، لیکن صفائی کے دوران جھاڑو لگتے ہوئے اگر کسی اس میں گناہگار نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی بالکل داڑھی رکھتے ہیں اس کو داڑھی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ باریک لائن سی بنا لی، فرینچ کٹ وغیرہ، اس کے مختلف قسم اس کو داڑھی کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ دیکھیں داڑھی کے بال تو ہیں، جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے ایک مرد کے چہرے پر داڑھی، اس مقدار کو یہ پورا نہیں کر رہا۔ اس کو اب خشخشی داڑھی بھی، داڑھی کا لفظ بولا جا رہا ہے کیونکہ ان بالوں کا نام ہی داڑھی ہے۔ اب اس کو جو شریعت نے جو ایک مقدار مقرر کی ہے اس مقدار تک اس کا بڑھانا یہ مردوں کے لیے واجب ہے۔ جو اس سے گھٹائے گا، چاہے وہ 1 انچ کی رکھے، آدھے انچ کی رکھے یا بالکل باریک سی رکھے، تو ایسا کام کرنے والا گناہگار ہوگا۔ ایسے حجام سیلون والے بھی جو داڑیاں مونڈ رہے ہیں، خشخشی کر رہے ہیں، تو حرام کام کر رہے ہیں، اور حرام کام کی جو کمائی ہے اس والے حرام کام کی، یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں۔ اچھا، ایک اصالے ثواب کا یہ سوال تھا، تو جی بالکل آپ اصالے ثواب اپنے جتنے مرحومین کو آپ کرتے ہیں، بزرگوں کو جن کو آپ جو بھی پڑھتے ہیں اور پڑھ کر آپ ان کی روحوں کو پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب ضرور ان کو پہنچے گا۔ چاہے فرض آپ پڑھیں یا آپ نے نفلی کام کیے ہیں، صدقہ دیا ہے، آپ ان کا بھی اصالے ثواب کر سکتے ہیں، اور اس وقت آپ جتنوں کو بھی کریں انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے،
وہ انشاءاللہ تمام کو ثواب پہنچے گا۔ ناظرین، آپ نے دارالمدارِ سنت کا یہ پروگرام ملاحظہ کیا، آپ اپنے تاثرات، اپنے فیڈ بیک وہ ضرور ہمیں دیتے رہا کریں انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کی جاتی ہے آپ کے ان تمام سوالات کو شامل کریں۔ میں نے جمیل صاحب آپ کو کہا نا کہ میں دارالمدارِ سنت کے پروگرام میں ابھی کچھ عرصے سے یہ تجربہ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی کالز اتنے سوالات، لیکن ہماری جو گفتگو اور جو شروع کے ہم اس کو لے لیتے ہیں تو کافی اس میں کور بھی ہو جاتے ہیں، اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ موضوع کو ہم خود ہی آگے جو ہے وہ ان تک پہنچا دیں، لیکن پھر بھی بہرحال یہ ان کی محبتیں ہیں اور دین کے احکام سیکھنے کا آپ کا جذبہ ہے، اس کو ہم بالکل یہ قابل تعریف عمل ہے آپ کا، اور اللہ آپ کو اس کی بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صرف ایک سوال نہیں کرتے، آپ کئیوں کے لیے رہنمائی کا وہ سامان کر دیتے ہیں، تو یہ کرتے رہا کریں، اس طرح سلسلے کا ذوق وہ بڑھاتے رہیں، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔